السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، 2 دن میں دوسرا بڑا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، عمران خان کے حق میں آ گیا ہے، اور وہ ہے دوران عدت نکاح کا کیس، جو کہ آخری کیس تھا جس کے اندر عمران خان صاحب کو سزا ہوئی تھی، اور اس کے اندر بھی اب عمران خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں کو جو ہے وہ بری کر دیا گیا ہے۔ اس کیس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا، اس کے کیا اثرات محرکات ہوں گے، اور کیا عمران خان صاحب رہا ہونے لگے ہیں، اور سیاست کے حوالے سے اس کے اوپر کیا اثرات ہونے جا رہے ہیں۔ تفصیل سے بیٹھ کے اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، جج افضل مجوکا نے جناب یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ 3 بجے فیصلہ سنایا جانا تھا آج، اور دوران عدت نکاح کیس میں جو سزا ہوئی تھی اس کی اپیلیں جو ہے وہ منظور کرتے ہوئے انہیں فی الحال بری کر دیا گیا ہے، اور مختصر فیصلہ سناتے ہوئے دونوں کی سزائیں کالعدم قرار دی گئی اور انہیں بری کرنے کا حکم دیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ دوسرے مقدمے میں یہ مطلوب نہیں تو عمران خان بشرا بی بی کو فوری رہا کیا جائے، اور دونوں کی رہائی کی روکار جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے۔ اس فیصلے سے قبل کمرہ عدالت میں صحافی اور وکلاء کی بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھی۔ پولیس کی جانب سے کمرہ عدالت میں پی ٹی آئی کارکنان کو باہر نکالا گیا۔ پولیس نے صحافیوں اور وکلاء کو کمرہ عدالت میں موجود رہنے کی ہدایت کی گئی۔ تھوڑا سا اس کا اگر میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں، مطلب آسان الفاظ میں، تو یہ ایک ایسا کیس تھا جس پہ ایون دو خاور مانیکا کے حق میں اس کا سب سے پہلے جو ٹرائل کورٹ تھا اس میں اس کا فیصلہ آیا تھا، جب تو ان کے حق میں یہ فیصلہ آیا تھا، لیکن سیاسی طور پہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اپوزیشن کی جماعتوں کو۔ وہ اس لیے کیونکہ الیکشن سے صرف چند دن پہلے، 8 فروری کے الیکشن سے صرف چند دن پہلے جب یہ فیصلہ آیا تھا تو لوگوں نے اس کے اوپر اظہار ناراضگی کیا تھا، ندامت کی تھی کہ یہ اتنا پرسنل جو ہے وہ قسم کا ایک کیس ہے، اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ الیکشن سے صرف چند دن پہلے آنا، بلکہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ مسلم لیگ نون کے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ جناب ضرورت کیا تھی اس فیصلے کی، کیا ضرورت تھی عمران خان کو سزا دینے کی۔ آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ عمران خان کے جو مخالفین تھے، سیاسی مخالفین تھے، وہ تک یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ کیوں سزا دی ہے اسے، آپ نے الیکشن سے پہلے اسے کیوں سزا دی ہے۔ خیر، دوسری بات یہ کہ اگر آپ جو ماضی کے اندر میرے جو ویلاگس موجود ہیں، جب جس دن یہ فیصلہ آیا تھا تو میں نے اس دن بھی، جب عمران خان صاحب کو سزا ہوئی تھی اور بشرا بی بی کو سزا ہوئی تھی، تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ انتہائی گھٹیا قسم کا یہ ٹرائل تھا، انتہائی نیچ قسم کی اور گھٹیا قسم کی اس کے اندر جو ہے وہ باتیں ڈسکس ہوئیں، اور صرف کورٹ روم کے اندر نہیں بلکہ کورٹ روم کے باہر بھی۔ اور جب میں کورٹ روم کے باہر کہہ رہا ہوں تو اس سارے معاملے کے اندر جس طرح میڈیا کے اوپر اس کا کردار ہوا، خاص طور پہ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ خاور مانیکا جو ہے وہ اسے گرفتار کر لیا گیا تھا، کئی ہفتے جو ہے وہ گرفتار رہا تھا، اور اس کے بعد جب اس کو رہا کیا گیا تھا، جب اس کو رہائی ملی تھی، تو سب سے پہلے اس نے شاہ زیب خانزادہ کو جا کے ایک انٹرویو دیا تھا سب سے پہلے، جس کے اندر بڑی ہی پرسنل قسم کی گفتگو جو ہے اس وقت کی گئی تھی۔ شاہ زیب خانزادہ کے اوپر بھی اس وقت کافی تنقید ہوئی تھی کہ انہیں اس قسم کا انٹرویو جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری بھی اس سلسلے میں یہی رائے تھی کہ یہ بڑی پرسنل قسم کی گفتگو تھی جو نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر ڈسکس نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال اس وقت شاہ زیب خانزادہ کے ذرائع سے جو میرا رابطہ ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے جرنلسٹک ایتھکس کے اوپر جو ہے وہ پورا اترتے ہوئے ہم نے کیا، ہم نے کوئی چیز جو ہے وہ ان ایتھکس کے بلو نہیں کی۔ بہرحال ٹھیک ہے، ان کا بھی یہ پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن میری یہ رائے تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اس ساری چیز کے اندر خاور مانیکا نے مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جا کے انٹرویوز دیے، کچھ ایسے اینکرز کو، سب نہیں میں کہتا، لیکن کچھ ایسے اینکرز کو بھی جو ہے وہ انٹرویو دیے جو اسٹیبلشمنٹ کے آج کل بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے کھل کے اس کو کھیلنے کا موقع دیا گیا، کوئی ہارڈ کور کویشچنز نہیں ہوتے تھے، وہ جو گند بلا اس نے بولنا تھا وہ بول دیتا تھا۔ صرف یہ نہیں بلکہ بشرا بی بی کے جو بچے ہیں ان کے اندر بھی ایک ڈویژن اس کے اندر جو ہے وہ نظر آئی تھی کہ ان کی جو بیٹیاں ہیں ان میں سے ان کے ویڈیو بیانات آئے بشرا بی بی کے حق میں کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ بشرا بی بی کی جو بہن ہے انہوں نے بھی اس کیس کے حوالے سے کافی احتجاج کیا، بیرون ملک موجود ہیں وہ، وہاں سے انہوں نے احتجاج کیا کہ یہ پرسنل لیول کی گفتگو جو ہے یہ کیوں اتنی ڈسکس کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جب یہ معاملہ جو ہے وہ اپیل کے اندر گیا، جو سزا کے خلاف اپیلیں تھیں، تو پہلے جو جج صاحب موجود تھے ان سے یہ کیس بالکل آخر تک پہنچ چکا تھا، لیکن خاور مانیکا نے ایک درخواست دی، انہوں نے کہا جی مجھے جج صاحب کے اوپر جو ہے اعتبار نہیں ہے، عدم اعتماد کا انہوں نے اظہار کیا، جس کے بعد جو ہے وہ
جج صاحب نے وہ کیس جو ہے ریفر کر دیا ہائر کورٹ کو، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ فیصلہ کریں گے کیا میں یہ کیس سن سکتا ہوں کہ نہیں سن سکتا، اور اس کے بعد یہ مجوکا صاحب کی عدالت کے اندر جو ہے کیس چلا گیا. لیکن ہائر کورٹ نے پھر بھی یہ جو ہے وہ انسٹرکشنز دی کہ جناب آپ نے جلد از جلد جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے، آپ نے اس کو ڈیلے نہیں کرنا. اور وہی ہوا الٹیمیٹلی. اب جو ہے وہ یہ اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کو 7 سال قید کی جو سزا سنائی گئی تھی اسے کالعدم قرار دے دیا گیا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کو اس کیس کے اندر جو ہے وہ یہ آخری کیس تھا جس میں ان کو سزا ہوئی ہوئی تھی، اور اس سزا کی وجہ سے نااہلی جو ہے وہ بھی ہوئی ہوئی تھی. ایک کیس جو ہے وہ ابھی بھی ضمانت میں ہے، اس کے اندر وہ بے شک ضمانت کے اوپر ہے لیکن نااہلی ابھی بھی موجود ہے. لیکن سزا کی وجہ سے جو آخری کیس تھا وہ یہ کیس تھا جس کی وجہ سے ان کی رہائی نہیں ہو سکتی تھی. کیا عمران خان صاحب اب رہا ہو جائیں گے؟ نہیں، عمران خان صاحب ابھی بھی رہا نہیں ہوں گے، کیونکہ 9 مئی کے کیسز کے اندر ان کی ضمانت جو ہے وہ منسوخ ہوئی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی رہائی ہو نہیں سکتی. البتہ بشریٰ بی بی کی رہائی جو ہے اب ممکن ہو سکتی ہے اگر ان کو 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے جو کیس ہے اگر اس کے اندر دوبارہ ان کی کوئی گرفتاری نہ ڈال دی گئی، یا توشہ خانہ کے کسی کیس پہ نہ ڈال دی گئی، ابھی نہیں ڈلی ہوئی لیکن ڈال نہ دی گئی ہے، کیونکہ جو ہوائیں چل رہی ہیں جس طرح کچھ بھی کوئی بھی کیس بن جاتا ہے، کسی میں بھی گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے، تو کہیں اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو. موجودہ حکومت کے لیے بڑے سخت پریشانی کے آثار ہیں. پچھلے 48 گھنٹے جو ہیں بہت زیادہ پریشانی کے ہیں. پچھلے 48 گھنٹے میں آلریڈی جو مخصوص نشستوں کا کیس تھا اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس، اعظم ندی تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس، اور آج عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی جو پریس کانفرنس کی، وہ اس حد تک فرسٹریشن تھی اس کے اندر کہ ٹیلی ویژن چینلز کو عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس کو جو ہے وہ سینسر کرنا پڑا. میں بھی تفصیل سے ذرا اس کو بھی ایویلویٹ کرتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے اور کہاں کہاں پہ ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ذرا میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. لیکن سب سے پہلے اس کیس کے بارے میں میں ذرا تھوڑا سا مزید بات کرنا چاہوں گا. دیکھیے، پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ جائیں تو سیاستدانوں کو بڑا ہی پرسنل طریقے سے جو ہے وہ ہٹ کیا گیا، کبھی مقتدر حلقوں کی جانب سے اور کبھی سیاسی مخالفین کی جانب سے. اور خواتین کو خاص طور پہ اگر میں بات کروں، محترمہ بے نظیر بھٹو کی جعلی تصویریں جو ہے وہ جہاز سے پھینکی گئیں. یہ میں 90s کی سیاست کی بات کر رہا ہوں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ کردار تھا. اور میں نے مریم نواز صاحبہ کا جب انٹرویو کیا تھا تو یہ سوال میں نے اس وقت ان سے کیا تھا کہ کیا کیا کچھ ہو چکا ہے اور کیا یہ ہونا چاہیے اس طرح. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کا سب کچھ کرنا، یہ انہوں نے کیا تھا، یہ وہ تھے، بس نام نہیں انہوں نے لیا، انہوں نے کہا یہ وہ تھے. ٹھیک ہے، مریم نواز صاحبہ خود ایک خاتون ہے، ان کے اوپر بھی جس قسم کے جو ہے وہ جملے بازی ہوئی ہے خاص طور پہ علی امین گنڈاپور جیسے شخص کی جانب سے، وہ بھی قابل مذمت ہے. عورتوں کے حوالے سے جو کچھ ہوا ہے، بشریٰ بی بی کے حوالے سے بھی جس قسم کی بیانات دیے گئے، جس قسم کی باتیں ڈسکس کی گئیں، میں یہ ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا، میں بتانا بھی نہیں چاہتا کہ وہ کس قسم کی گفتگو تھی جو ان کے بارے میں کی گئی. اور جس قسم کے گواہ پیش کیے گئے، ایک سابقہ ملازم پیش کیا گیا، منہ چھپا کے کورٹ کے اندر جو ہے اس کو پیش کیا گیا، اور اس نے جس قسم کے الفاظ بولے بشریٰ بی بی کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں کہ جناب وہ اس طرح ملتے تھے اور یہ کرتے تھے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. وہ انتہائی گھٹیا تھے، گھٹیا مطلب یہ لفظ مجھے استعمال کرنا پڑے گا کہ گھٹیا ترین تھے. کریت آتی تھی جب اس کیس کی رپورٹنگ ہوتی تھی، جو کورٹ رپورٹرز جاتے تھے اس کیس کو رپورٹ کرنے کے لیے وہ شرمندہ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے جی ہم تو وہ الفاظ بھی استعمال نہیں کر سکتے جس قسم کی گواہیاں اس کورٹ کے اندر دی جا رہی ہیں اور جو کچھ کیا جا رہا ہے. پاکستان کی سیاسی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی تو اس کیس کے بارے میں لکھا جائے گا کہ انتہائی گھٹیا اور نیچ قسم کا ایک کیس جو ہے وہ ایک سیاستدان اور اس کی بیوی کے خلاف جو ہے وہ چلایا گیا. اور یہ جو خاور مانکا ہے جس کی یہ جو وہ جو جسے کہتے ہیں نا، اس کا اندر کا ضمیر ایک دم جڑا جاگ گیا اتنے سالوں کے بعد، اور اس کو احساس ہوا او ہو میرا تے نکاح جو ہے وہ بھی قائم تھا یا عدت میں تھا جب یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور اس کو اتنی دیر تک کبھی کوئی پرابلم نہیں تھی جب عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے گھر آیا کرتے تھے، ملا کرتے تھے، ان کو سب پتہ تھا. مطلب ان کے انٹرویوز کے اندر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ میری نالج میں ہوتا تھا اور میں تو صرف یہ کہتا تھا کہ جب آ کے وہ ملتے ہیں تو بس اتنا کر لو کہ میں وہاں پہ ہوں. مطلب اس حد تک بھی اس نے یہ بات کہہ دی تھی. تو جس طرح بھی جو بھی ذرائع اس پورے کیس کے اندر استعمال ہوئے، میرا خیال میں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جتنی دیر بھی یہ کیس ڈسکس کیا جائے گا جب تو شرمندگی ہوگی کہ یہ کس لیول تک جو ہے کام گر گیا.
اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خاور مانیکا جو ہے وہ پہلے اس کیس میں جو ہے وہ مدعی نہیں تھا. یہ کیس ایکچولی کسی اور نے کیا ہوا تھا, لیکن پھر ایک دم حالات بدلتے ہیں, جذبات بدلتے ہیں. وہ جو پہلے والا جو مدعی تھا نا وہ اپنی درخواست واپس لے لیتا ہے, اور خاور مانیکا ایک دم کہتا ہے کہ جناب ہن میری باری. وہ ٹیگ ٹیم ہوتی ہے نا ریسلنگ کی, پہلے ایک پہلوان لڑ رہا ہوتا ہے, پھر وہ آ کے ہاتھ مارتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے. تو خاور مانیکا کی انٹری اس طرح ہوئی تھی اس کیس کے اندر, اور اس کے بعد یہ کیس جو ہے یہ چلتے چلتے جو ہے یہاں تک پہنچا تھا. تو شکر ہے کہ ایک اور چیز جو ہے وہ کریکٹ کر لی گئی. اگر تو یہ ریاست نے فیصلہ کیا ہے یا جو بھی ہے, لیکن ایک شرمندگی کا مقام تھا جسے اب ایٹ لیسٹ جا کے درست کر لیا گیا. اب آ جائیں جو حکومتی تکلیفیں ہیں ذرا اس کے اوپر آ جائیں, کیونکہ حکومت کافی پریشان ہے, بہت زیادہ پریشان ہے. اور عظمہ بخاری صاحبہ نے جو ہے وہ آج ایک پریس کانفرنس کی جسے مختلف چینلز کو ایکچولی سینسر کرنا پڑا. بڑا کم اس طرح ہوتا ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ جب آپ حکومت میں ہوں تو اپوزیشن کے اراکین جب کوئی پریس کانفرنس کریں یا میڈیا ٹاک کریں تو وہ سینسر ہوتے ہیں. یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ بات ہے کہ حکومت نون لیگ کی ہے اور نون لیگ کی وزیر جو ہے وہ سینسر ہو رہی ہے. اور وہ کیوں سینسر ہو رہی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جس قسم کی گفتگو کی وہ ججز کی, اور جس قسم کی وہ ججز کے خلاف گفتگو کر رہی تھی, تو چینلز کو ایکچولی میوٹ کا بٹن دبانا پڑا کہ کہیں یہ توہین عدالت کے زمرے میں نہ آ جائے. اور ویسے ہی آلریڈی ابھی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہے وہ آلریڈی توہین عدالت کے کیس کے اندر 34 ٹیلی ویژن چینلز کو نوٹسز جاری کر چکے ہیں. تو عظمہ بخاری صاحبہ نے غصے میں آ کے شاید ان لائنز کو بھی کبھی کبھی عبور کیا, جس کی وجہ سے چینلز کو بھی جو ہے وہ ان کو سینسر کرنا پڑا. انہوں نے کہا کیا ہے, ذرا میں آپ کو تھوڑا سا کوٹیشنز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ جو بیسکلی مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کا فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر وہ یہ اپنا تبصرہ کر رہی. تو کہتی ہیں میں نہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریئیکشنری فیصلہ تھا. اور شہباز گل کا ٹویٹ ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ عدالت سے باہر آتے ہوئے بھنگڑے ڈال رہے ہیں, کس بات کے؟ اگر میں سمجھاؤں گی, لیکن یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے. بیسکلی ہوا یہ تھا کہ وہ بیسکلی شہباز گل نے ایک ویڈیو ٹویٹ کی تھی. بالی ووڈ کا ایک کسی مووی کا ایک سین ہے جس میں جج صاحب جو ہے نا وہ عدالت سے باہر آ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ انہوں نے کہ جی آج اطہر من اللہ صاحب جو ہے نا وہ اس طرح, اطہر من اللہ صاحب جو ہے وہ ان کے پورے ریمارکس وغیرہ بالکل اسی طرح ہی تھے پورے کیس کے اندر, جس میں وہ کافی حد تک یہ لگ رہا تھا کہ یہ سیٹیں جو ہیں سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کو جانی چاہیے. تو اس لیے شہباز گل نے یہ ویڈیو ٹویٹ کر دی. تو عظمہ بخاری صاحبہ کو یہ بھی برا لگا کیوں کی یہ ویڈیو, یہ جو ہے وہ کیوں ٹویٹ کی ہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا شہزاد اکبر نے فیصلہ آنے سے ایک رات پہلے ٹویٹ کیا کہ جسٹس منصور علی شاہ اسمیش, اس کا کیا مطلب ہے, یہ کیوں ٹویٹ کی؟ مجھے دونوں اعتراضوں کے اوپر سمجھ نہیں آئی کہ عظمہ بخاری صاحبہ کے اعتراض کیوں ہے. یہ تو مجھے لگتا تھا کہ بلا وجہ جو ہے نا کوئی اعتراض ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں کچھ نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا میں نہیں کہہ رہی, شہزاد اکبر کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا پھر یہ بات کہ فیصلہ 8/5 سے آئے گا, یہ ایک رات پہلے سوشل میڈیا پہ کیسے چلا گیا؟ اچھا یہ کس نے کیا تھا؟ یہ بیسکلی محمد مالک صاحب نے ایک ویڈیو نکالی تھی رات کو تقریباً 11 بجے فیصلہ آنے سے ایک دن پہلے, یعنی کہ پرسوں, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرا خیال میں یا میری اطلاعات ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے 8/5 سے آئے گا. اچھا ایکچولی کہانی یہ ہے کہ پچھلے 4-5 دن سے جب سے یہ فیصلہ آنا تھا اس سے پہلے جو ہے نا وہ اسلام آباد کے اندر مسلمانوں تکا لگاؤ والی ایک مہم چل رہی تھی, اور کورٹ رپورٹرز, اینکرز, ہر بندہ جو ہے اپنے اپنے تکے لگا رہا تھا. کوئی 7-6 کہہ رہا تھا, کوئی 8/5 کہہ رہا تھا, کوئی کہہ رہا تھا میرے خیال میں 6/6 آئے گا. وہ گنتی بھول گیا سی, وہ مطلب وہ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے 6/6 بھی بنا دیا تھا, جبکہ 13 ججز تھے, تو 6/6 کس طرح ہو سکتا تھا؟ مطلب ہر بندہ جو ہے وہ تکا لگا رہا تھا. اب وہ اگر کسی کی خبر یا تکا ٹھیک ہو گیا تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی یہ پہلے کیوں کہہ دیا انہوں نے اس طرح کس طرح کہہ دیا. میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے ایکچولی یہ کہا تھا کہ جناب یہ سنی اتحاد کونسل کے خلاف آئے گا, ٹھیک ہے, اور تو وہ یہ کس طرح کہہ رہے تھے. سوال تو پھر یہ بھی ہے, آپ ان سے بھی جا کے پوچھیں بھجن یہ ابھی فیصلہ آنے سے پہلے کس طرح بتا رہے تھے کہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ آئے گا, وہ کس بیسس پہ کہہ رہے تھے. میں نے تو ایک کورٹ رپورٹر کی یہ گفتگو بھی سنی ہے, میں خود آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے یہ بھی سنی ہے کہ جنہوں نے کہا کہ جناب بدھ سے پہلے یہ 8/5 اپوزٹ سائڈ پہ تھا. میں نے یہ گفتگو بھی سنی, انہوں نے کہا کہ جی یہ 8/5 حکومت کے حق میں فیصلہ آ رہا تھا, بدھ والے دن کچھ ہوا ہے جس کے بعد 8/5 الٹا ہو گیا. اب ہاؤ ول یو ایکچولی آسک دیم؟ تو یہ میرے خیال میں بڑا ہی ایک لوز قسم کا اعتراض ہے عظمہ بخاری صاحبہ کا کہ وہ ایک جرنلسٹ کے اوپر جو ہے وہ پوچھنے کہ جی آپ نے یہ کیوں کہہ دیا, آپ کو کس طرح پتا. تو اب فار ایگزامپل جب میاں صاحب نے لینڈ کیا تھا
میں چلے اگزامپل دے دیتا ہوں. میاں صاحب نے جب 21 اکتوبر کو لینڈ کیا تھا تو پاکستان کا ہر صحافی یہ کہہ رہا تھا کہ اے دیکھو میاں صاحب نے نا اڑ دے جانا ہے ساری عدالتوں کے اندر سے, سارے کیسز کے کلیئر ہو جانے ہیں کیونکہ ہوائیں چل رہی ہیں. سب جانتے تھے. تو اس وقت صحافی کیوں بول رہے تھے سارا کچھ, کیوں بول رہے تھے؟ پتہ لگ گیا تھا, نظر آ رہا تھا کہ حالات, جذبات, خیالات سارے نون لیگ کے حق میں جا رہے ہیں. اس وجہ سے آگے چل کے لیکن اس کے بعد اور وہ گفتگو کرتی ہیں. انہوں نے کہا کل کا دن پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین دن تھا. تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن میں جو غلطیاں کی وہ وکلا کو درست کرنی چاہیے تھی لیکن عدالت نے درست کر دی. سنی اتحاد کونسل نے خود تسلیم کیا کہ اس نے الیکشن نہیں لڑا, آئین ہار گیا, بیگمات جیت گئیں. اب یہ جو کامنٹ تھا نا عظمہ بخاری صاحبہ کا, یہ بہت کنٹروورشل بات ہے کہ جی آئین ہار گیا اور بیگمات جیت گئے. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 8 جو ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے, ان کی بیگمات کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ آئین ہار گیا اور بیگمات جیت گئی. یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب آپ وہ جو 5 ججز ہیں جنہوں نے ایکچولی سنی پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے خلاف اپنا جو فیصلہ دیا ہے, ان کی بیگمات ٹھیک تھیں, اور یہ جو 8 ججز تھے ان کی بیگمات کا بڑا اثر و رسوخ تھا ان کے اوپر. آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں ان کے اوپر ان کی بیگم کا اتنا اثر ہو گیا کہ انہوں نے جناب یہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دے دیا. فار گاڈ سیک عظمہ صاحبہ, میں آپ سے بہت بہتر ایکسپیکٹ کرتا ہوں, یہ ساری چیزیں بہت بہتر ایکسپیکٹ کرتا ہوں. یہ ہر وہ فیصلہ, مطلب مثال کے طور پہ یہ جو دوران عدت نکاح کا کیس ہے, اس کے اندر اب یہ جس جج نے اب یہ فیصلہ دیا ہے اس کی بھی بیگم کا مسئلہ ہے. اور جب وہ پہلے والا جج تھا جس نے ٹرائل کورٹ میں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تھا, اس کی بیگم ٹھیک تھی. مطلب یہ فارمولا چلے گا اکراس دا بورڈ پورے جوڈیشل سسٹم کے اندر, جیڑا عمران خان کے خلاف فیصلہ دے دے اودی بڈھی ٹھیک ہے, جو عمران خان کے حق میں فیصلہ دے دے اودی بڈھی خراب ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ دس واز ریئلی پرسنل. یہ بہت پرسنل کامنٹ تھا جو عظمہ بخاری صاحبہ کی جانب سے کیا گیا, نوئنگ کہ وہ خود بھی ایک قانون دان ہے. آپ کو پتہ ہے عظمہ بخاری صاحبہ خود بھی ایک وکیل ہے, تو مجھے بڑا حیرانگی ہوئی کہ انہوں نے اس قسم کا کامنٹ دیا. اس کے بعد آگے کہتی ہیں سوال یہ ہے کہ ایک پارٹی کے لیے اتنا پیار کیوں ہے؟ لاڈلے کی محبت ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے. کل تو کمال ہو گیا, پیار محبت کی آخیر ہو گئی. ایسی محبت تو سونی ماہیوال کی بھی نہیں تھی. وہ شخص ریلیف بھی نہیں مانگے پھر بھی اس کو دے دیا جائے. اچھا میں کل سے میں یہ ڈیبیٹ سن رہا ہوں, اور بہت سے لونڈے لپاڑے جو مسلم لیگ نون والی سائڈ کے اوپر ہیں, میں ان سے یہ بات بار بار سن رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف نے تو مانگا بھی نہیں تھا, پاکستان تحریک انصاف تو جو ہے وہ فریق بھی نہیں تھی, تو پھر یہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کو فیور مل گئی؟ یار ایک منٹ کے لیے پورا کیس ذرا نکال دیں بیچ میں سے. اور میرے خیال میں میری بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, آپ کو میرے بارے میں پتہ ہے کہ میں عمران خان صاحب کی سیاست سے کا کتنا بڑا مخالف ہوں, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, لیکن مجھے ایک بات تو بتائیں ذرا, مجھے بات بتائیں. اور میں چاہوں گا کہ عظمہ بخاری صاحبہ جو ہے نا خود اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے مجھے اس سوال کا مجھے جواب دیں. یار یہ جتنے بھی لوگ تھے, یہ جتنے بھی سنی اتحاد کونسل کے لوگ تھے جو یہ سیٹیں لے کر آئے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے باہر پوسٹروں کے اوپر کیا نواز شریف کی تصویر لگائی ہوئی تھی؟ یہ جب جا کے ریلیاں کرتے تھے, یہ جب جا کے کارنر میٹنگز کرتے تھے, یہ جب جا کے لوگوں کو کہتے تھے کہ ووٹ دو, کس کا نام لیتے تھے جا کے؟ ہیں یہ سلطان رائی کا نام لیتے تھے وہاں پہ جا کے, یہ منور ظریف کا نام لیتے تھے وہاں پہ جا کے کہ بھائی اودے نام سانو ووٹ دیو. کس کا لیتے تھے؟ عمران خان کا لیتے تھے نا. وہ یہی کہتے تھے, وہ ان کی جو پوسٹر بنتے تھے اس کے اوپر کس پارٹی کا جھنڈا لگا ہوتا تھا؟ پی ٹی آئی کا. آپ کے سسٹم نے ان سے کہا کہ نہیں پائیں تانوں بلہ نہیں ملے گا, انہوں نے نہ دیں. انہوں نے آپ لوگوں نے وہ بالکل جہیز کے سامان کی طرح جو ہے سارا سامان بانٹ دیا ان کے سارے امیدواروں میں. تیرا جوتا ہے, تیرا پیالہ ہے, تیری درانتی ہے, تیرا جو ہے وہ چھری ہے, مطلب جو آپ کے پاس دل میں آیا آپ نے اس طرح وہ ان کو انتخابی نشان بانٹ دیے. لیکن پھر بھی وہ جیتے, اور کس کے نام پہ جیتے؟ عمران خان کے نام پہ جیتے, پی ٹی آئی کے نام پہ جیتے. اب آپ کہیں نہیں وہ گل ہے کہ اس طرح تو آپ جو انٹر ہوئے تھے وہ اس طرح نہیں انٹر ہوئے تھے. کی کریے سارے تاڑی چولی پا دیے. یہ جتنے بھی ایم این ایز ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو دے دے, تب ٹھیک ہو جائے گا, تب آئین بھی ٹھیک ہو جائے گا, قانون بھی ٹھیک ہو جائے گا, انصاف ہو جائے گا. پھر مت کریں نا اس طرح. مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے, آپ کا ووٹ ہو اس کو عزت دو, اگلے کا ووٹ ہو اس کی ایسی کی تیسی, اس کے ووٹ کو عزت کرو, آپ کے ووٹ کو عزت دو. اینج کریے, نہ کریں اس طرح.
آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کرنے سے آپ کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے. آپ کا ووٹ بینک ان حرکتوں کی وجہ سے اور کم ہوتا جا رہا ہے. یہ جو دوران عدت نکاح کا کیس ہے, اس نے جتنا آپ کو ڈیمیج کیا ہے, جتنا مسلم لیگ نون کو ڈیمیج کیا ہے, جتنا اپوزیشن کی جماعتوں کو ڈیمیج کیا ہے, کسی کو نہیں کیا, کسی کو نہیں کیا. شرمندگی کا مقام ہے. آپ لوگوں کو ڈے ون سے, مسلم لیگ نون کو ڈے ون سے, اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی عورتوں کو ڈے ون سے آ کے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا کہ نہیں یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. آپ کے لوگوں نے وہی اون چودھری جو اس دوران عدت نکاح کیس کے اندر گواہ کے طور پہ پیش ہوا, آپ لوگوں نے اس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی اور اس کو اس حلقے کا ٹکٹ دیا جہاں پہ مسلم لیگ نون کا ہیڈ کوارٹر ہے, 180H. وہاں کا اس شخص کو جس نے دوران نکاح کیس میں گواہی دی جا کے, آپ کے میاں صاحب, آپ کا شریف خاندان جا کے اس کو ووٹ دیکھ رہا ہے. شرم کا مقام ہے یہ. سب سے پہلے تو سیاسی طور پہ کہ اس شخص کو آپ نے ٹکٹ وہاں کا دیا جہاں پہ آپ کا اپنا ہیڈ کوارٹر ہے. مسلم لیگ نون کو اپنے ہیڈ کوارٹر کے حلقے کے اندر اپنا کینڈیڈیٹ نہیں مل سکا. کتنے افسوس کی بات ہے. اور اس شخص کو جا کے آپ نے سپورٹ کیا اور جا کے اس کو ووٹ ڈالا ہے. یہ تو حال ہے. غلطیاں آپ خود کرتے ہیں, آپ خود ایسی حرکتیں کرتے ہیں. آپ کے لونڈے لپاڑے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بشرا بی بی کے اوپر ایسا گند اچھالتے رہے, کیا نہیں ڈسکس کرتے رہے, کیا ان کی تصویروں کو لے کے ان پہ کامنٹری کرتے ہوئے. شرم کا مقام ہے. مجھے بتائیے, میں نے, اور آپ عظمہ بخاری صاحبہ اچھی طرح یہ بات جانتی ہیں کہ آپ ہوں, مریم اورنگزیب ہو, مریم نواز ہو, جب آپ لوگوں سے بدتمیزی ہوئی, کچھ بھی ہوا, میں نے ہمیشہ اس کو کنڈیم کیا. عظمہ بخاری صاحب عمران خان صاحب کے دور کے اندر, عظمہ بخاری لاہور کے اندر جو احتجاج کر رہی تھی, ایک پولیس والا آیا تھا جس نے آ کے نا ان کو ہاتھ لگایا تھا اور انہوں نے تھپڑ مارا تھا. اور میں نے اس وقت بھی عظمہ بخاری صاحبہ کو جو ہے نا میں نے ڈیفینڈ کیا تھا کہ یہ اس کی جرت کس طرح کی آپ کو ٹچ کرے, یہ غلط ہے. یہ مریم اورنگزیب کے ساتھ بدتمیزی ہوئی وہاں پہ سعودی عرب کے اندر, میں نے کنڈیم کیا, بھرپور الفاظ میں نے کنڈیم کیا. مریم نواز کے خلاف علی امین گنڈا پور نے جب کوئی گھٹیا گفتگو ہوئی, میں نے کنڈیم کیا. لیکن فار گاڈ سیک, اس پورے معاملے کے اندر جو ہے نا صرف اور صرف نقصان اگر کسی کا ہوا تو مسلم لیگ نون کا ہوا اور کسی کا نہیں ہوا. دیکھیں اب یہ معاملات آگے کس طرح چلتے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.